خاندان اور موسیقی کے جذبے کے ذریعہ نشان زد تھی۔ مغربی فلاڈیلفیا میں پرورش پائی، اس نے چھوٹی عمر میں ہی ریپ میں دلچسپی پیدا کی۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں سمتھ نے اپنے بچپن کے دوست جیفری ڈی جے جازی جیف ٹاؤنز کے ساتھ ہپ ہاپ جوڑی ڈی جے جازی جیف اینڈ دی فریش پرنس کے حصے کے طور پر شہرت حاصل کی۔ اس جوڑی نے 1980 میں بہتری ریپ پرفارمنس کا پہلا گریمی ایوارڈ اپنی ہٹ پیرنٹس جسٹ ڈونٹ اسٹینڈ کے لیے جیتا تھا۔ اسمتھ کو زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ٹیکس کے مسائل اور اس کے نتیجے میں دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ اس دھچکے نے ان کے کیریئر کو اداکاری کی طرف موڑ دیا۔ 1990 میں اس نے NBC سیٹ کام دی فریش پرنس آف بیل ایئر میں مرکزی کردار ادا کیا، جو بے حد مقبول ہوا اور اپنے اداکاری کے کیریئر کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر کام کیا۔ دی فریش پرنس آف بیل ایئر نے نہ صرف اسمتھ کی مزاحیہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، بلکہ اسے اپنی ڈرامائی صلاحیتوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کیا۔ شو کی کامیابی نے ان کے لیے فلمی صنعت میں دروازے کھول دیے، جس کے نتیجے میں ویئر دا ڈے میں ان کی فیچر فلم کا آغاز ہوا۔ ٹیکز یو 1983 تاہم یہ 6 ڈگریز آف سپریشن 1963 میں ان کا کردار تھا، جس نے پیچیدہ کرداروں سے نمٹنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور تنقیدی تعریف حاصل کی۔ ہالی ووڈ میں اسمتھ کی پیش رفت ایکشن کامیڈی بیڈ بوائز 1995 سے ہوئی، جس میں اس نے مارٹن لارنس کے مدمقابل قابل اداکاری کی۔ فلم کی کامیابی نے باکس آفس پر سمتھ کے غلبے کا آغاز کیا۔ انہوں نے یوم آزادی 1936 سے جیسی بلاک بسٹر ہٹ فلموں کے ساتھ اپنا سلسلہ جاری رکھا، جس نے ایک قابل قدر رہنما کے طور پر اپنی حیثیت کو مستحکم کیا۔ مین ان بلیک 1937 اور اس کے سیکویلز نے اسمتھ کو ایک عالمی سپر اسٹار کے طور پر مزید قائم کیا اور اس کے ایکشن اور مزاح کے بے لاگ امتزاج کی نمائش کی۔ ایکشن کی صنف میں اپنی کامیابی کے علاوہ سمتھ نے دی پرسوٹ آف ہیپینس 2006 جیسی فلموں میں کرداروں کے ساتھ اپنی ڈرامائی صلاحیت کا ثبوت دیا، جس کے لیے انہیں اکیڈمی ایوارڈ اور بہترین اداکار کے لیے گولڈن گلوب نامزدگی ملے۔ کرس گارڈنر کی سچی کہانی پر مبنی فلم نے اسمتھ کی خام جذبات اور کمزوری کو اسکرین پر پیش کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ اسمتھ کی فلم نگاری متنوع ہے، جس میں سائنس فائی بلاک بسٹر جیسے آئی روبوٹ 2004 سے لے کر 7 پاؤنڈز 2008 جیسے دلکش ڈراموں تک شامل ہیں۔ اس نے ہینکاک 2008 کے ساتھ سپر ہیرو کی صنف کو بھی اپنایا اور ڈزنی کے الاڈن 2019 کے لائیو ایکشن موافقت میں مشہور جینی کی تصویر کشی کی، اس کی موافقت اور وسیع اپیل کو ظاہر کیا۔ اپنے اداکاری کے کیریئر سے آگے سمتھ نے بطور پروڈیوسر کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی پروڈکشن کمپنی اوور بروک انٹرٹینمنٹ کئی کامیاب فلموں کی تخلیق میں شامل رہی ہے، جن میں دی پرسوٹ آف ہیپینیس اور دی کراٹے کڈ 2010 شامل ہیں، جن میں ان کے بیٹے جیڈن اسمتھ نے اداکاری کی تھی۔ اسمتھ کا کیریئر چیلنجوں کے بغیر نہیں رہا۔ کبھی کبھار تنقیدی ردعمل اور باکس آفس پر مایوسیوں کے باوجود اس نے ہالی ووڈ کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ستاروں میں سے ایک کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھی ہے۔ تفریحی صنعت کے بدلتے ہوئے منظر نامے کے ساتھ اس کی لچک اور ترقی کی صلاحیت نے اس کی لمبی عمر اور مسلسل مطابقت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آخر میں ول اسمتھ کا مغربی فلاڈیلفیا کے ایک نوجوان ریپر سے ایک کثیر جہتی تفریحی پاور ہاؤس تک کا سفر اس کی قابلیت، استعداد اور لچک کا ثبوت ہے۔ اس کے کرشمہ اور کام کی اخلاقیات کے ساتھ مل کر مختلف انواع میں تشریف لے جانے کی اس کی صلاحیت نے تفریح کی دنیا میں ایک محبوب اور پائیدار شخصیت کے طور پر اس کی حیثیت کو مستحکم کیا ہے۔ چاہے ریپنگ ہو، اداکاری ہو، پروڈکشن ہو یا دوسروں کو متاثر کرنا ہو،
ول اسمت ثقافتی منظر نامے پر انمٹ نقوش چھوڑتا ہے۔